بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین آج ہم نماز کو کمپلیٹ سیکھیں گے درست کریں گے اور جو بھی غلطی کو دے اس کو درست کریں گے اس سے پہلے سامعین و ناظرین نماز کو سیکھنے سے پہلے ہم نمازوں کے اوقات جانیں گے اور نمازوں کے رکعتیں جانیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں نمازوں کے اوقات مسلمانوں پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں ان میں سے ان کے اوقات یہ ہیں پہلی نماز فجر ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے دوسری نماز ظہر ہے جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے تیسری نماز عصر ہے جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے اور چوتھی نماز مغرب ہے جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور پانچویں نماز عشاء ہے جو 2.5 گھنٹہ رات آنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو اب نمازوں کے ہم رکعتیں جانیں گے انشاءاللہ الرحمن نمازوں کے رکعتیں کا نقش فجر سب سے پہلے فجر میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے 4 رکعت نماز ہوتی ہے فجر میں فرض سے پہلے سنتیں موقیدہ 2 پڑھی جاتی اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں ہوگی 4 تو اس کے ظہر میں سامعین و ناظرین 4 موقیدہ سنتیں 4 رکعت نماز موقیدہ سنتیں پڑھی جاتی اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض پڑھی جاتی اس کے بعد 2 رکعت موقیدہ نماز سنت پھر پڑھی جاتی اس کے بعد 2 رکعت نماز پھر نافل پڑھی جاتی ہے اور ٹوٹل ہو گیا 12 اس کے بعد عصر میں سامعین و ناظرین غیر موقیدہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض پڑھی جاتی ہے ٹوٹل ہو گیا 8 موقیدہ اور غیر موقیدہ میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا فرق اور اس کے بعد ہو گیا مغرب میں سامعین و ناظرین 7 رکعت نماز ہوتی ہے سب سے پہلے 3 رکعت نماز فرض ہوتی ہے 2 رکعت نماز سنت موقیدہ ہوتی ہے 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے اس کے بعد عشاء میں سامعین و ناظرین غیر موقیدہ 4 رکعت نماز نفل ہوتی ہے فرض سے پہلے اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوتے ہیں اس کے بعد 2 رکعت نماز موقیدہ سنت ہوتی ہیں 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہیں عشاء کے نماز کے بعد 3 رکعت نماز وتر واجب ہوتی ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے ٹوٹل ہو گیا 17 رکعت نماز سمجھے اس کے بعد سامعین و ناظرین جمعہ کے دن 4 رکعت نماز موقیدہ ہوتی ہے 2 رکعت نماز فرض ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز فجر جمعہ ہوتے ہیں اور 4 رکعت موقیدہ سنتیں پلس 2 رکعت نماز پھر سنت موقیدہ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے ٹوٹل ہو گیا 14 اب موقیدہ اور غیر موقیدہ کیا ہے موقیدہ سنتیں وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا اور کبھی نہیں چھوڑا اور غیر موقیدہ سنتیں وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا تو یہ ہے فرق تو غیر موقیدہ جو سنتیں ہیں وہ عصر میں ہیں فرضوں سے پہلے اور عشاء میں فرضوں سے پہلے 4 رکعت نماز غیر موقیدہ تو اپنی مرضی جو پڑھے گا تو ثواب ہے اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ بھی نہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا کبھی پڑھا بھی ہے اب فرضوں کے نمازوں کی نیت چلو فرضوں کی نماز کی نیت کیا ہے نیت کرتے ہو نماز پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت نماز فرض یا سنت جو بھی ہوگا تو خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو یہ ہے نماز کی نیت اب انشاءاللہ الرحمن نماز کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے ٹھیک ہے دھیان و توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سنیں اسی طرح نماز کو ادا کریں گے انشاءاللہ الرحمن سب سے پہلے ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وأتانا جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع کرے جو بھی سورت آپ کو آتی ہے سورہ اخلاص یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے سورہ ناس سورہ فرق سورہ قریش جو بھی
آتا وہ پڑھیں. اس کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار. سبحانہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں. اس کے بعد رکوع میں جب تسبیح پڑھ لی رکوع سے اٹھنے کی تسبیح سمی اللہ لمن حمیدہ تمہید ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں. سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اس میں کیا جلسے کی دعا. مطلب جب آپ نے ایک رکعت مطلب پہلی رکعت شروع کی تو آپ نے ایک سجدہ کیا, آپ کھڑے ہو گئے, آپ جلسے میں آگے تو آپ نے پڑھنا ہے جلسے کی دعا اللہم مغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. جلسے کی دعا یہ غور سے سامعین ناظرین ہم اکثر بہت لوگ یہ پڑھتے ہیں جلسے کی دعا اللہم مغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. یہ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا سجدہ آپ کو 2 رکعت یا پہلے اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت میں جب آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں تو پہلا سجدہ آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ نے جلسے کی حالت میں آنا, پھر یہ پڑھنا اللہم مغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے. تو پھر آپ کو دوسری رکعت کے لیے جب جاؤ گے تو پہلے ایک سجدہ کر لیا تو پھر یہ دعا کرنی ہے. پھر جب دوسرا سجدہ آپ نے ادا کیا تو اس کے بعد یہ عطیات وغیرہ پڑھنا ہے. تو اس کے ایسے مطلب اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد تشہد یا عطیات پڑھنا ہے. عطیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد آپ کو قرآن شریف درود شریف کے بعد کوئی قرآن و حدیث کی کوئی دعا پڑھیں یا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. کون سی دعا؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر لي الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وإنك أنت الغفور الرحيم. یا یہ پڑھ سکتے ہیں یا رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سلام پھیرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد سلام کے بعد یہ دعا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حین ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. تو ہماری نماز مکمل ہو گئی. تو اس کے بعد سامعین و ناظرین آپ کو کیا کرنا ہے, جب اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو تو فرض نماز کے بعد آپ کو اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر 3 بار پڑھنا ہوتا ہے اور استغفار 3 بار کرنا ہوتا ہے, کم سے کم 3 بار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت وانا اتوب الیہ. اس کے بعد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد تسبیح پڑھ سکتے 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر فرض نمازوں کے بعد. اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری کمپلیٹ نماز انشاءاللہ مکمل. اسی طرح ہم سیکھیں گے اور ادا کریں گے. سامعین و ناظرین اگر ایسی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں, ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں ضروری. اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہ ہماری دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور درود استغفار کی یہ معمول بنا لیں. کم سے کم 1000 مرتبہ استغفار اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہ کے رسول انشاءاللہ کو راضی کرے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو اور کامیاب صلاح اور فلاح دنیا آخرت میں بخشے گا. تو اپنا خیال رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.